اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کل ہم 100 آیات مکمل ہم نے کی تھی کل، آج یہ آیت نمبر 101 ہے۔ انشاءاللہ 6 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت پہلے ہی ٹھہر چکی ہے یا پہلے ہی کر چکے ہیں ہم، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ بھلائی، یعنی جن کے لیے ہم پہلے ہی بھلائی لکھ چکے ہیں، جن کے مقدر میں ہم پہلے ہی بھلائی لکھ چکے ہیں۔ اولئک، بے شک وہ لوگ، عنہا اس سے یعنی جہنم سے، مبعدون دور رکھے جائیں گے۔ یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کا یہ ارشاد سنا تھا اہل کفر نے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہارے وہ معبود بھی، ان کو ہم جہنم میں بھر دیں گے۔ تو پھر ایک عبداللہ ابن زبعرہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ذرا آپ ان سے پوچھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ فرشتوں کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح سے حضرت مختلف عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سورہ نوح میں جو جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی بڑے نیک لوگ اپنی زمانے میں ہو چکے تھے، ان کی تو عبادت ہو چکی تھی، سب کی عبادت ہو چکی ہے، عبادت کی جاتی ہے، کیا وہ بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تمام وہ جنہوں نے چاہا ہوگا کہ ہماری عبادت کی جائے وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ گویا ایک تو وہ معبود جو پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، وہ بھی جہنم میں جلیں گے، اور پھر وہ انسان یا وہ جن جنہوں نے چاہا ہو کہ ہماری عبادت کی جائے، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہم نے الحسنہ بہترین انجام لکھ دیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں بہترین راستہ اختیار کیا، نیک کام کیے، اللہ کی بندگی کی، اللہ کے رسولوں کی مدد کی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، وہ نیک لوگ ہیں، وہ انہیں دور رکھا جائے گا۔ اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اور ان میں وہ سارے لوگ بھی ہیں جو جن کا تذکرہ وہ کر رہے تھے کہ فلاں فلاں ان کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں، وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہماری عبادت کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے تو وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ پھر یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور اپنا نام بھی لیا اور کچھ صحابہ کا نام لیا کہ ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ وہ ان میں یعنی جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے، جو بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہوں، ان کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے احکامات کی قدر کرنے والے ہوں، ان کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں، تو وہ سب لوگ، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور دور بھی کتنا رکھا جائے گا؟ فرمایا اگلی آیت میں، لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی سرسراہٹ تک نہیں پائیں گے۔
سنیں گے، ان کی بھنک بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، یعنی اتنے دور رکھے جائیں گے جہنم سے. اس کی وہ جو آواز ہے، جو انتہائی خوفناک آواز ہے جہنم کی، کہا وہ ان کا جو زفیر ہے، جس کے لیے ہم پڑھ چکے، زفیر جو آواز ہے جہنم کی، وہ بھی نہیں سنیں گے. کتنی بھی وہ بلیزنگ فائر ہو، بھڑکتی ہوئی آگ ہو، اس کی جو آواز ہے، شور ہے، وہ شور تو دور کی بات ہے، معمولی سی آواز، معمولی آہٹ بھی اس کی نہیں سنیں گے. لا یسمعون حسیسها وہم، اور وہ ہوں گے فی میں، درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ مشتہت انفسہم، جو ان کی دل پسند چیزیں ہوں گی. اشتہا، چاہت ہو، انفس، ان کے دل کو، یعنی وہ ان کی من پسند، من چاہی جو چیزیں ہوں، ان چیزوں کے درمیان رہیں گے وہ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ. ایک تو جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اور رکھے کیسی جگہ جائیں گے؟ جہاں من پسند ان کے مناظر ہوں، من پسند کھانے ہوں، من پسند مشروبات ہوں، من پسند لوگ ہوں، من پسند کھیل ہوں، من پسند چیزیں ہوں جو انسان چاہتا ہے. اس آیت میں انتہائی صاف اور شفاف الفاظ میں اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جن لوگوں کو داخلہ ملے گا، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو ان کو پسند ہو، دل جو ان کے چاہیں. سورہ یاسین میں اس کے لیے آیا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ، وہاں ہوگا ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ مانگیں گے، جو وہ چاہیں گے. اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں قرآن پاک میں، جو وہ چاہیں گے انہیں وہاں دیا جائے گا. فرمایا وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، ان کی ہر چیز وہاں پہ جو ہے ایسی ہوگی، یعنی کوئی ایسی چیز جو ناگوار انہیں گزرے، جو دل نہ چاہتا ہو، جو ان کو پسند نہ ہو، ویسی کوئی چیز دیکھیں گے ہی نہیں وہاں پہ. ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن لوگوں سے ان کی نفرت ہوگی، یعنی جو اللہ کے باغی ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہاں تو دیکھیں گے نہیں. گالی نہیں سنیں گے، گالی سننا انہیں پسند نہیں ہوگی. بے حیائی اور بے شرمی کے کام نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سے جو یہاں پہ جس شخص نے بھی اپنے ذوق کو اتنا بلند کیا ہو، ایسا بنایا ہو کہ وہ ان گندی چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو، وہ اپنے آپ کو گویا ایک سمجھیے آپ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. جنت میں رہنے کے قابل یہی ہے. جس طرح سے ایک عالم نے بڑی اچھی بات سمجھائی، یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ ایک امتحان حال ہے. انہوں نے مثال دی تھی کہ وہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی ایک پوسٹ تھی، اس کے لیے انڈیا سے ایک پروفیسر گئے، پروفیسر راجن یا کیا تھا ان کا نام. ان کو جانا تھا، وہاں انٹرویو میں پیش ہونا تھا. جب وہ گئے تو ایئرپورٹ پہ وہاں کے ایک پروفیسر نے ان کو ریسیو کیا، استقبال کیا، پھر لے گئے کسی ایک خاص جگہ پہ رکھا. اگلے دن اس کے ساتھ چلے، مختلف جگہوں پہ لے گئے، کلاس رومز دکھائے، لائبریری دکھائی، مختلف چیزوں. 2-3 دن ان کے ساتھ رہے، ان کو اپنے ساتھ لیتے جا رہے تھے، کہیں ایک جگہ کہیں دوسری جگہ. تو تیسرے دن انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو بلایا گیا تھا انٹرویو کے لیے، تو وہ کب ہے، کہاں ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو یو ہیو بین سلیکٹڈ، آپ کا انٹرویور میں ہی تھا. میں دیکھ رہا تھا آپ کو کہ آپ کا ذوق کیا ہے، لائبریری میں آپ کس قسم کی کتابوں کی طرف آپ کی توجہ تھی، آپ کیا دیکھ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، اور آپ کی گفتگو جو مجھ سے ہوئی تھی میں اس سب کا جائزہ لے رہا تھا. اور میں اب جان گیا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ یہاں کام کر سکتے ہیں. یو ہیو بین سلیکٹڈ. یہی چیز ہے یہ جو دنیا میں ہم ہیں اور ہماری یہاں پہ آبزرویشن ہو رہی ہے، ہم کو آبزرو کیا جا رہا ہے.
ہمارے اٹھنے کو دیکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹھنے کو دیکھا جا رہا ہے، ہماری گفتگو کو دیکھا جا رہا ہے، ہمارے دل کو بھی جھانکا جا رہا ہے، دل کے اندر کن کے دل میں کیا ہے، کیا پک رہا ہے، نفرتیں ہیں، محبتیں ہیں، ان کے دل میں اللہ کے لیے کیا ہے، رسول کے لیے کیا ہے، اولیاء کرام کے لیے کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا خیالات ہیں، اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا خیالات ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، جو ان کا دیا ہوا کرائٹیریا ہے، جو اس کے مطابق یہاں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے آگے پھر لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ فار پیراڈائز، جنت کا یہ بالکل مستحق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں جنت میں کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے، جو ان کا دل چاہے، وہاں من چاہی چیزوں میں، من چاہے ماحول میں وہاں پہ رہیں گے، مشتہت انفسہم خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ابھی دوسری چیز جو فزع اکبر ہے، وہ بڑی گھبراہٹ، جو قیامت کا دن ہوگا وہ معمولی گھبراہٹ کا دن نہیں ہوگا، وہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، بڑی گھبراہٹ کا دن ہے وہ۔ فرمایا ان کو غمگین نہیں کرے گا، ان کو پریشان نہیں کرے گا وہ دن بھی جو بڑی گھبراہٹ والا دن ہے۔ یعنی جب بڑے بڑے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے والے تھے، وہ انتہائی پریشان ہوں گے، کیونکہ دن ہی ایسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ کہا جو بڑی گھبراہٹ والا دن ہے، یہ اس دن بھی غمگین نہیں ہوں گے، گویا ان کو اطمینان عطا کیا جائے گا، یہ مطمئن ہوں گے اس دن بھی۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے، اپنے مخلص بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہوگا کہ اس دن وہ غمگین نہیں ہوں گے، جب سارے ہی لوگ غمگین ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے۔ فرمایا اس دن بھی یہ غمگین نہیں ہوں گے، اس بڑی گھبراہٹ والے دن۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ویلکم ان کو کریں گے فرشتے۔ هَذَا يَوْمُكُمْ، اور فرشتے جو ہیں استقبال کرتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ یہ تمہارا دن ہے، ہاذا یہ یومکم، یہ تمہارا دن ہے، گویا اس دن کو تم نے لوٹ لیا، یہ تمہارا دن ہے۔ جس طرح سے کسی میچ میں جب کوئی اچھا کھلاڑی کھیلتے ہیں ہم کہتے ہیں مین آف دا میچ، اسی طرح سے ان کو کہا جائے گا کہ یہ دن جو آج کا دن ہے، جس کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن، یا جس کے لیے مختلف ہیں کسی کو کتنا لگے گا، بہرحال وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا۔ اس دن کے لیے کہا گیا یہ تو تمہارا دن ہے، ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے۔ یعنی جب سارے ہی پریشان ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی، ان کا ان کو استقبال کیا جائے گا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اپنے نفس کو دبا دیا۔ تمہارا نفس کہتا تھا کہ رشوت کھاؤں، لیکن تم نے دبا دیا کہ اللہ کا حکم ہے مت کھاؤ۔ تمہارا نفس کہہ رہا تھا سود کھاؤں، لیکن اللہ نے کہا نہیں کھانا ہے، تم نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ تمہارا نفس کہتا تھا میں بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر دیکھوں، لیکن تم نے اس کو دبا دیا، اپنی خواہشات کو دبا دیا، اللہ کے احکامات کی قدر کی، رسول رحمت علیہ السلام کے فرمودات کا احترام کیا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا، تو پھر اس کے صلے میں جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ وہی وعدہ ہے، الذی کنتم توعدون، یہ وہی دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یوم نطوی السماء، یہ وہ دن ہے جب ہم لپیٹ لیں گے السماء، آسمان کو ہم لپیٹ لیں گے، کطی السجل للکتب،
جس طرح سے اوراق کو تومار میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس آسمان کو اس دن اسی طرح لپیٹ لیا جائے گا۔ ایک مفسر نے، ڈاکٹر اسرار علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ السماء یہاں آیا واحد، اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ شاید صرف ہمارا ہی نظام شمسی جو ہے اسی کو لپیٹ لیا جائے گا، قیامت اسی میں برپا ہوگی، ہمارے نظام شمسی میں۔ باقی جو آسمان ہے ان کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، شاید وہ ایسے ہی رکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل للکتب، جس طرح اوراق کو تومار میں لپیٹ دیا جاتا، ابھی اوراق پھیلے ہوئے ہیں، ابھی ان کو لپیٹ دیا گیا۔ کما بدأنا، جس طرح ہم نے ابتدا کی تھی، اول خلق، پہلی پیدائش کی، نعیدہ، ہم اسے پھر لوٹائیں گے۔ یعنی جس طرح پہلی پیدائش ہوئی، پہلے کائنات کو وجود میں لایا گیا، ایک دھماکہ ہوا، جسے آج کی زبان میں، سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہا جاتا ہے، بڑا دھماکہ ہوا اور ایک کائنات وجود میں آ گئی۔ اب ایک اور دھماکہ ہی ہوگا جب اور کائنات وجود میں آئے گی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ گویا جس طرح سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ بھی ایک دھماکے سے ہوئی، خوفناک دھماکے سے، اور نئی جو کائنات وجود میں لائی جائے گی جہاں آپ کو رہنا ہوگا، جو پرفیکٹ ورلڈ ہوگی۔ یہ امپرفیکٹ ورلڈ ہے، یہاں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ والی دنیا جو اب وجود میں آئے گی وہ پرفیکٹ ہوگی، وہاں کا ماحول ایسا ہوگا کہ جو ہمیشہ سازگار رہے گا۔ یہاں کبھی آپ کو سردی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی گرمی سے، یہاں کبھی بھونچال آئیں گے، کبھی حادثے ہوں گے، کہیں بیماری ہوگی۔ اس دنیا میں کبھی ایک قسم کی پرابلم ہوگی، کبھی دوسری قسم کی پرابلم ہوگی، لیکن اس کے بعد اب جو آنے والی ہے وجود میں دنیا، وہ پرفیکٹ ورلڈ ہوگی، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ یا ایک تو وہ دنیا ہوگی جس میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو رہنا ہوگا، آرام سے رہنا ہوگا۔ البتہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ الگ ہی انتظام ہوگا، اللہ تعالی ہم کو بچائے اس سے، جن کے لیے جہنم ہوگی، وہ الگ ان کو اس میں گھسیٹ دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جس طرح ہم نے پہلی پیدائش، پہلی تخلیق، پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی، ہم پھر وہی نعیدہ، ہم اسے پھر لوٹا دیں گے، وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے، انا کننا فاعلین، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، یہ وعدہ ہم ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور تحقیق ہم نے لکھا زبور میں، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، زبور میں ہم نے نصیحت کے بعد لکھ لیا کیا، ان الارض، کہ بے شک زمین جو ہے، یرثھا، اس کے وارث ہوں گے، عبادیہ، میرے بندے، الصالحین، جو نیک ہوں گے۔ یعنی ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے۔ یہاں کچھ مفسرین نے زبور سے مراد تو وہی کتاب لی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور ذکر سے مراد تورات لی ہے۔ یعنی تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ چیز لکھ دی ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے، یعنی جنت میں ہمارے نیک بندے ہی جائیں گے، جو برے ہیں وہ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں لی ہیں، اور از ذکر سے مراد لوح محفوظ لیا ہے، اور کچھ نے سادہ لفظ اسی کو لیا ہے کہ زبور میں ہم نے جہاں کچھ نصیحتیں لکھی ہیں تو نصیحتوں کے بعد اس چیز کو لکھا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ بے شک بتحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ چیز لکھ دی ہے۔ کیا لکھ دی ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے وارث جو ہوں گے ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں ہے، اس پیغام میں یا اس قرآن میں ہے، لبلاغن، یہ بہت بڑی خبر ہے، لقوم عابدین، ہماری عبادت گزار بندوں کے لیے۔ پہلے صالحین آ گیا، صالحون، اب عابدین آ گیا، گویا یہ ایک دوسرے کی تشریح ہے۔ جو صالحین کے لیے جنت، اور بڑی خبر ہے یہ، یعنی اس خبر کو آپ چھوٹی خبر مت سنو، یہ جو ابھی آپ نے خبر سنی، کون سی خبر؟ کہ جنت کن لوگوں کے لیے میں نے رکھی ہے، اور جہنم میں کن کو میں نے بھر دینا ہے۔ یہ جو خبر آپ نے سنی یہ چھوٹی خبر نہیں ہے،
فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ایک بہت بڑی خبر ہے یہ، مگر عابدین کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے، جو اللہ کے صحیح معنی میں غلام ہوں، بندے ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ اپنی حیثیت کو، جو پہچانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بندے ہیں، ہم آقا نہیں ہیں، آقا وہی ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، ان کے لیے بڑی خبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کر دے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی اس خبر کو، بڑی خبر کو بڑی ہی خبر جانیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں وہ صحیح معنوں میں ٹھیک ڈھنگ سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، غلط راستوں سے ہمیں ہٹا کر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔